ایمن پہلے تو 21ویں صدی کا 26واں سال اور ایکسپریس نیوز کی 18ویں سالگرہ مبارک ہو. جی خیر مبارک. اس کے بعد جو اس وقت کیا ہوا فیصل صاحب پوچھ رہے ہیں یار زبانی چلتا ہے یار کیک آپ کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں ابھی یار, یہ کون سا ایشو ہے؟ دیکھیا زبانی بالکل ٹینشن نہیں لینی ہے. تو ڈیجیٹل دور ہے نا. ہاں ڈیجیٹل دور میں ایسے ہی چلنا چاہیے. یہ سسٹم جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ چل رہا ہے, کھانا تو ڈیجیٹل نہیں کھاتے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں کے سہارے. اب ظاہر ہے جب آپ پاپولر ایک پارٹی کو باہر رکھ رہے ہیں, لبرٹی کی بڑی اچھی مثال دی رانا صاحب نے, سارے رستے بند کر کے اس کے بعد بتیاں بجھا کے آپ کہتے ہیں لوگ نہیں آئے, گرفتاریاں کر کے آپ کہتے ہیں لوگ نہیں آئے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ وہ کلیم کر لیں کہ جی لوگ نہیں آئے تھے. جشن کے لیے لوگ رات آئے تھے. ایک سی ایم ظاہر ہے جس کا لیڈر جیل میں ہے اور وہ ایک سیاسی سرگرمی کے لیے اگر اپنے صوبے سے نکل کے کسی صوبے میں جا رہا ہے تو ہم اس کی بھی تعریف نہیں کر رہے, ہم اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں, کیونکہ گنڈا پور پہ تو ظاہر ہے وہ جو کر رہے تھے گنڈا پور صاحب وہ تو قابل برداشت چیزیں تھیں نہیں, ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن وہ ایک اگر پولیٹیکل موو کرنا چاہ رہا ہے تو اس پہ بھی ہمیں اعتراض ہے. سوشل میڈیا کا بہت زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے. یہ حوالے ہم نے اس وقت بھی سنے جب 8 فروری کے الیکشن سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ لوگ سوشل میڈیا پہ ہی ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کو. گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بالکل مختلف تھیں. وہاں جس طرح سے لوگوں نے جا کے, خواتین نے اسپیشلی, میرے لیے خود حیران کن تھا, اتنے الیکشن میں میں نے ووٹ ڈالا, میں نے خواتین کی اتنی بڑی تعداد پولنگ سٹیشنز پہ نہیں دیکھی تھی اس سے پہلے. چلیں وہ ماضی کا حصہ بن گیا. ہوتا ہی ہے کہ مسئلہ کب ہوتا ہے جب آپ مخالف کو اتنا کمزور سمجھنا شروع کر دیں کہ وہ تو مک گیا ہے, بالکل ختم ہو گیا ہے, تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی. 2026 میں یہ امید کرنی چاہیے, یہ بالکل پی ٹی آئی کو بھی اپنے اس روش سے پیچھے ہٹنا چاہیے اور پڑے گا اس روش سے. یہ مار دھاڑ کی سیاست نہیں چلنی چاہیے. ہم نے اپنے یہ خطے کے بے شمار ممالک میں دیکھا وہ اسی طرح ہوتا تھا, احتجاج بھی ہو رہا تھا, جلاؤ گھیراؤ بھی ہو رہا تھا. کچھ سمجھ آ گئی بہت سے ملکوں کو. انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے, وہاں سے وہ جیسا بھی رزلٹ آئے, اب وہ مودی صاحب پہ الزام ضرور لگتا ہے کہ وہ ریگنگ کر رہے ہیں الیکشنز میں, لیکن باہر سڑکوں پہ اس طرح سے لوگ آ کے وہ احتجاج نہیں کرتے. وہ شعور کی اس منزل تک شاید انڈینز پہنچ چکے ہیں جس میں پہنچنے میں ہمیں ٹائم لگے گا. لیکن یہ سب کے مفاد میں ہوگا, اس ملک کے مفاد میں ہوگا کہ ساری پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہوں. یہ جو انارکی ہے, جو کیوس ہے, اس کو ختم کیے بغیر چیزیں, مطلب سسٹم چلتا رہے گا, یہ گورنمنٹ بھی چلتی رہے گی, اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس ملک کو چلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سب اپنی اناؤں کی قربانی دیں, ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں اس ملک کے لیے. اپنی ذات کی نفی کریں گے پھر یہ ملک آگے بڑھے گا. اس کے لیے ہم تو صرف ایمن ان سے اپیل ہی کر سکتے ہیں. بالکل ایاز صاحب, آپ اور میں تو یہاں ہم یہ بات کرتے ہیں اس ملک کی بہتری کی, عوام کی بہتری کے لیے, لیکن جو سسٹم میں موجود لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے اور عمل کرنا ہے, ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. الیاس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلاول صاحب جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ نئے سال کو وقف کرنا چاہیے مفاہمت کے لیے, بات چیت کے لیے, آپ کو لگتا ہے ایسا ہو پائے گا؟ دیکھیں بلاول صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ان کی بڑی پارٹی ہے اور بالکل اس چیز کا سب پارٹی کے لوگوں کو ادراک ہے. یہ نہیں پیپلز پارٹی, دوسری پارٹیوں کو بھی, کہ اگر ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تو سب کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. تو اس کے لیے جو بالکل ہے ٹھیک ہے, ان کو آپس میں آنا چاہیے. اگر کسی کو اختلافات بھلانے چاہیے, ایک ایک قدم پیچھے جائیں اور جا کے بیٹھ کے بات چیت کریں, اور جو سسٹم ہے جو ایک رکا ہوا ہے اس کو چلانے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کریں. دیکھیں جب سب ایک پیج پر آئے تو ہماری خارجہ پالیسی بھی ٹھیک ہوئی. جب ملک پر ایک مسئلہ بنا, انڈیا کی جانب سے دہشت گردی کی گئی یا ملک کے پر حملہ کیا گیا, تو سب ایک پیج پر آ کے سب نے خارجہ پالیسی پر جا کے بات چیت کی اور سب کی ایک ہی زبان تھی. تو ظاہر ہے اس کے لیے ملک کے اندر بھی اختلافات بھلانے کے لیے سب کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. اور یہ کسی کو نہیں ہے, ہاں جو ہیں بالکل زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں, ان سب کو آنا چاہیے.
بلکہ ان کو بھی لے کے آنا چاہیے، جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کو بھی لے کے آئیں، ان کو بات چیت کریں، اور جو پیج ہیں آپس میں اختلافات بلائیں، جو آپس میں سسٹم جو رک جاتا ہے، بار بار لانگ مارچ کبھی کرنے لگ جاتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں، حالانکہ پارلیمنٹ میں جا کے بات چیت کریں، آپس میں مسئلے حل کریں، لوگوں کے لیے مسئلے حل کریں، ترامیم ایسی کریں کہ جس سے لوگ عام آدمی کا فائدہ ہو، جس عام آدمی کو، کیونکہ عوام کو پتہ ہے عوام کی جنگ ان کے مسئلوں سے جنگ نہیں، اقتدار کی جنگ، عوام کی جنگ ہے بھوک سے ہے، غربت سے ہے، بے روزگاری سے ہے، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کو، کہ جو اگر ان کے ملک کے اندر روزگار کے مواقع فراہم کریں تاکہ ان کی قوت جو خرید ہے وہ جو دم توڑ گئی ہے، آپ 1 کروڑ بندہ جو ہے خط غربت سے اور کم نیچے چلے گئے، تو پھر کس کو فائدہ ہے ان جنگوں سے؟ یہ جو پارلیمنٹ میں ہو رہی ہیں یا سڑکوں پر لے کے آ رہے ہیں، تو اس میں عام آدمی کا تو فائدہ نہیں ہے، عام آدمی کا جو فائدہ ہے سب سے بڑا غربت اور بے روزگاری ہے، ان کو بہتر تعلیم ملے، صحت کی سہولتیں ملے، تو وہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے کام کریں، یہ ان چیزوں کے نہیں مسئلہ حل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو کریں، جو بھی کریں، سندھ گورنمنٹ کرے، پنجاب کرے، لیکن عام آدمی کو فائدہ ملنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے کریں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، وہ بھی پاکستانی، سب پاکستانی ہیں، ایک اکائی کی طرح سوچنا چاہیے، یہ بالکل عجیب سی باتیں کرتے ہیں تاکہ اپنا ووٹ بینک بڑھائیں، اپنی وہ، لیکن الیاس صاحب ووٹ بینک بھی تو تب بڑھے گا نا جب آپ عوام کے لیے کچھ کریں گے، اگر عوام سڑکوں پر رول رہے ہوں گے اور خودکشیاں کر رہے ہوں گے، لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنے بچوں کی جان لے رہے ہوں گے، تو عوام آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ جو خوش نہیں ہوں گے، جن کے گھر میں خوشحالی نہیں ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں فیصل صاحب؟ ووٹ بینک کی ضرورت نہیں ہے، نہیں صحیح۔ خالد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس سال بھی آپ سیاسی ڈیجیٹل کرنسی کا زمانہ ہے نا، نہیں، ایون بینک کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو ضرورت ہے نا سر؟ لگے رہو کرپٹو کرنسی چلنی ہے۔ خالد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی سیاسی جماعتیں سڑکوں پر ہوں گی یا پھر کہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات چیت ہو پائے گی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس لیے مفاہمت پر زور دے رہے ہیں، مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، اور مفاہمت اگر ہو جائے تو اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے مفاہمت کی بہت بڑی پاکستان کی سیاست میں قیمت ادا کی، اور اس حوالے سے سب سے بڑی قیمت جو پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر ادا کی ہے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سارے جو سیاسی حلقے ہیں، دانشور حلقے ہیں اور سماجی حلقے ہیں، ان کی طرف سے بھی اس رائے کا اظہار کیا جاتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ مفاہمت کے جن کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، صدر پاکستان آصف علی زرداری، کیا وہ مفاہمت کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے؟ ان کو صدر پاکستان آصف علی زرداری سے پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈرشپ کی طرف سے جو ہے وہ این ڈی یو میں بھی ایک تقریب میں براہ راست مخاطب کرتے ہوئے ان سے مفاہمت کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی، لیکن صدر پاکستان نے راستہ مفاہمت کے لیے جو ہے وہ راستہ جو ہے اس کا رخ پارلیمنٹ کی طرف کر دیا۔ لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مفاہمت کروائیں صدر پاکستان، تو یہ دیکھنا ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کے پاس اس مفاہمت کے لیے کتنا مینڈیٹ حاصل ہے، کیا وہ انہیں ایسے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ کوئی مفاہمت کروانے کی پوزیشن میں ہے۔ اسی طرح جس طرح چند روز پہلے لاہور میں جو خواجہ سعد رفیق ہیں، ان کے والد محترم کی برسی کے موقع پر مسلم لیگ نون کے اندر سے سوالات مفاہمت کے لیے اور مذاکرات کے لیے نواز شریف صاحب سے کردار ادا کرنے کی بات کی گئی، آواز اٹھائی گئی، لیکن اس کے ساتھ بھی اسی طرح کے سوالات آئے کہ کیا اس صورتحال میں نواز شریف صاحب مفاہمت کے لیے اور مذاکرات کے لیے کوئی کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ مفاہمت کی توقع ضرور رکھنی چاہیے، لیکن جو حالات ہیں اس وقت اس میں فوری طور پر کوئی بڑی مفاہمت جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتی، اور مفاہمت کی اگر صورتحال آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک مفاہمت جو ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ محمود خان اچکزئی جو ہیں
ان کی طرف سے جو مذاکرات کی درخواست کی گئی اور پھر وزیر اعظم پاکستان کی درخواست جو مذاکرات کا جو اعلان تھا اس کو قبول کیا گیا، تو اس میں ایک پیش رفت جو ہے وہ واضح طور پر اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ شاید محمود خان اچکزئی جو ہیں اب وہ چند روز تک جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے، کیونکہ ان کے اپوزیشن لیڈر بننے کی راہ میں جو رکاوٹ حائل تھی، جو کیس جو ہے عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر سے ہٹانے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے میں کیا گیا تھا، وہ پی ٹی آئی کی قیادت نے وہ کیس جو ہے وہ واپس لے لیا ہے، اور اب اس حوالے سے برسٹر گوہر اور